السلام علیکم ٹو آل دا ویورز ہیئر. آج کی ویڈیو انتہائی خوبصورت اور انتہائی ایمان افروز ہے. اس کو خوبصورت اور ایمان افروز کہنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے رہتی دنیا کے اندر اس سے بہترین، اس سے فائدہ مند اور اس سے آئی تھنک بے مثال اور باکمال بات کیا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو رہتی دنیا میں اپنی مسکراہٹ کا حقدار بننے کی توفیق دے دے. اس سے بہترین عمل کیا ہی ہوگا کہ روز حشر ہم لوگ سب کھڑے ہوں، ساری امتیں، ساری قومیں کھڑی ہوں، اور اللہ کی ذات میری طرف، آپ کی طرف، ہماری طرف مسکراہٹ کی نظر سے دیکھ رہا ہو. کیا ہی بہترین، کیا ہی خوبصورت سما ہوگا وہ والا. اب یہ بات ہم تک پہنچانے والی ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خود میں ہی بہت بے مثال شخصیت ہے. اور اب بات کیا، اس کی طرف چلتے ہیں. انتہائی شارٹ سی ویڈیو ہے لیکن انتہائی ایمان افروز ہے. سوال ہے کہ وہ کون سے تین طرح کے آدمی ہیں. تین آدمیوں کو اسپیسیفک کیا گیا، کیٹیگریز کو اسپیسیفک کیا گیا کہ وہ کون سے تین طرح کے آدمی ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن دیکھ کر مسکرائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا. پہلا وہ آدمی جو دیر رات کو جاگ کر نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار. دوسری قسم وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں. اور تیسری قسم وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کرتے ہیں. یہ تینوں عمل کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تینوں میرٹ پہ فال کرنا ہوگا. تینوں میں سے کسی ایک کے میرٹ میں بھی اگر ہم فال کر جاتے ہیں نا، تو ہماری اس سے بھر کے میرا خیال ہے خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ روز حشر اللہ رب العزت کی ذات ہماری طرف مسکراہٹ کی نظر فرما رہا ہو. اس سے بھر کے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی ہے. اور اب عمل بھی کیا ہے؟ تہجد، نماز کی صف بندی یا جہاد کی صف بندی. لیکن اتنا بتا دوں، عمل ان تینوں میں سے چاہے ایک ہو یا تینوں ہو، لیکن تسلسل ریکوائرمنٹ ہے ان کی. وہ عمل جو چاہے بہت چھوٹا ہو، نیک عمل، لیکن اگر اس کا تسلسل ریکوائرمنٹ ہے ان کی. وہ عمل جو چاہے بہت چھوٹا ہو، نیک عمل، لیکن اگر اس کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے تو وہ ایک عمل ان کئی عمل جو کہ بہت بڑے بڑے کرے مگر کبھی کبھار کرے ان پر بھاری ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی طرح ایک دوسرا سوال کہ وہ کون سے 5 اوقات ہے کہ جس وقت یا جن اوقات میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ اسپیسیفک ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں آسمان کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. جو مانگنا ہے مانگو، بے لوث ہو کے مانگو. یہ وہ اوقات ہے جن میں کی ہوئی دعا ویسے ہی رد نہیں ہوتی، اور ہم تک پہنچانے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب ان اوقات کی طرف چلتے ہیں. پہلا وقت، 5 اوقات میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت. پہلا وقت کون سا ہو گیا؟ قرآن مجید پڑھتے وقت. سبحان اللہ. ہم مسلمان، ویسے بھی ہماری مسلمان ہیں، جو ہم عام جتنے بھی مسلمان ہیں، ہماری زندگی کی یہ تو عام روٹین ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. دوسرا وقت، جب لشکر اسلام کفار سے برسر پیکار ہو، جہاد، جنگ. تیسرا اوقات، جب بارش برس رہی ہو. ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اس بارے میں کہ جب بارش اور سفر، یہ 2 اوقات میں اللہ سے دعا مانگو جتنی مانگ سکتے ہو. اور بہترین عمل تو یہ کہ جب بھی دعا مانگے ہم تو امت مسلمہ کے لیے مانگے، اپنے لیے تو ہم نے مانگنی ہے. مظلوم کی فریاد کے وقت، یہ وہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ اب ہم سارے مظلوم تو ہے نہیں، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مظلوم کی آہ بھی نسلیں اجاڑنے کی طاقت رکھتی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے باہر، آمین. اور 5واں وقت، اذان کے وقت. سبحان اللہ. کوئی مشکل اوقات نہیں ہے. ایک مسلمان کی عام روٹین میں اگر 3 اوقات ویسے قرآن مجید کے وقت، اذان کے وقت اور بارش برس رہی ہو، تو یہ 3 تو وہ اوقات جو کہ بالکل بیسکس ہیں، مطلب ہمیں ہماری لائف میں کہیں نہ کہیں رینڈملی ہوتے رہتے ہیں. اب آ جاؤ جہاد، جنگ کی جو بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے وہ ایکسیپشنل کیس، اور مسلموں کی فریاد کے وقت یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے. ہمارے لیے اتنی آسانیاں، اتنی آسائشیں، اتنی کرم نوازیاں، یہ کوئی چھوٹی سعادت کی بات نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی قوم کا واقعہ سناتا ہوں. قوم نوح کی بات کر لیتے ہیں. چلے، ان پر عذاب کیوں ہوا تھا؟ انہوں نے کوئی زنا کیے تھے، کوئی کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں ہیر پھیر کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا کہ نبی کی بات کو ٹھکرایا تھا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا تھا،
اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی توحید پرستی کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے ان پر یہ حالات نازل فرما دیے کہ اللہ نو سے کہا نو ایک ایک جوڑا لو اور اپنے گھر والے وہ جو ایمان کے دائرے میں آ چکے ہیں ان کو لو، کشتی بناؤ اور نکل جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ باقیوں کو اللہ نے کیا کیا؟ تباہ و غرق کر دیا، عبرت بنا دیا آنے والی تمام قوموں کے لیے۔ لیکن پتہ بدبختی کیا ہے کہ اس کے بعد بھی جتنی قومیں آئی ہیں نا ان میں بھی اسی طرح کے بدبخت ضرور رہے ہیں۔ ہماری جو سب سے بڑی بدبختی ہے وہ پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے سے پیچھے تباہی دیکھ کر بھی سیکھتے نہیں ہیں، نہ سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم تو وہ امت ہے کہ جس پر جو کلام اترا ہوا ہے نا، جس پر جو کلام الہی، جو حکم الہی اتر چکے ہیں، وہ ہیں کہ جن کے آگے ڈاٹ 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 نہیں ہے، جسٹ ایک سنگل ڈاٹ ہے کہ کہانی ختم، اب یہ کرنا پڑے گا جو حکم آ گیا ہے۔ لیکن ساتھ کرم بھی دیکھ لو نا اللہ کا، کتنا کرم ہے۔ ہمارے یہاں شرک عام ہے، بدعات عام ہے، خرافات عام ہے، زنا عام ہے، جھوٹ عام ہے، غیبت چگلی عام ہے، ہر طرح کا گناہ تجارت میں جتنی 2 نمبریاں ہمارے یہاں چل رہی ہے شاید ہی کہیں چل رہی ہوں، سارے گناہ تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر عذاب نہیں بھیج رہی، وہ عذاب جو پچھلی قوم پر فوراً آیا اس قوم پر نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم اللہ کے خوف کو بھول جائیں جس کا احساس اللہ کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ کیسا ڈر؟ کس ڈر کے اللہ کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ اور ڈر پتہ کب محسوس ہوتا ہے؟ جب آپ زندگی کی تکالیفوں کی اس گہرائی کے اندر ڈوب چکے ہو کہ جہاں سے آپ کو صرف مایوسی نظر آ رہی ہو، اور اللہ کی ذات کا جب اس ٹائم دل میں خیال آتا ہے نا، وہ ڈر، وہ آنسوں کی فراوانی اگر ہم اپنی عام زندگی میں لے آئیں نا تو خدا کی قسم ہماری زندگیاں اتنی آسان ہو جائیں، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو اتنا سکون مل جائے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے امیجن کریں گے بھائی دے؟ ہم جب کریں گے تو ہمیں امیجن بھی کرنے کی کیپیسٹی آئے گی نا، جب ہم نے کرنا ہی نہیں تو امیجن کی تو دور کی بات ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار یہ وقت اپنی زندگی میں لے آئیں، کم از کم ایک بار تو لے کے آئیں نا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک بار آزمایا جائے نا تو انسان کو اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے ہاں سجدے کی، توبہ کی، عبادت کی وہ کیفیت ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں ایک بار بھی مل جائے نا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنائے۔ حد خدا میں رہ کر